چھوٹے بڑے کام کے لیے مشورے کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن نے کہا ہے کہ جب ماں باپ اپنے بچے کو دودھ چھڑائیں تو اس دودھ چھڑانے سے پہلے میاں بیوی ماں باپ بیٹھ کر مشورہ کر لیں۔ مشورے کی اہمیت کا آپ اندازہ ہوگا۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے محبوب یہ تیرے اوپر تیرے رب کا کرم ہے کہ تو لوگوں کے لیے نرم ہے۔ اگر تو سخت دل ہوتا، ترش روح ہوتا تو لوگ بھاگ جاتے آپ سے، اور یہی آپ کا ہنس مکھ اور مسکراہٹ بھروں والا چہرہ آپ لوگوں کو کھینچ کے رکھتا ہے۔ اور فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان لوگوں سے اسی طرح مشورہ لیجئے۔ تو ہم بھی بادرہ میں کوئی بھی کام کبھی بھی پڑے، چھوٹا ہو یا بڑا، آپس کے مشورے سے بغیر کسی تفریق اور مذہب کے، یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ ہندو ہے یہ مسلم ہے، یہ ساری سیاسی باتیں ہیں۔ ہم سب جو ہے انسان ہیں، اور ہم سب ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے مذہب والے، سارے ادیان والے جو ہے ہم آپس میں انسانیت کے ناطے ایک دھاگے میں پروئے ہوئے موتی ہیں، اور جو ہے ہمیشہ کی طرح آگے بھی انشاءاللہ ہم کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ میں چلیں گے۔ اور اپنے اخلاق سے، نبی نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ پیسوں سے اپنا غلام بناتے ہیں، اس زمانے میں لوگ غلام خریدتے تھے۔ فرمایا سب سے اچھا انسان سمجھدار وہ ہے جو اپنے کردار سے اور جو اپنے اخلاق سے لوگوں کو گرویدہ بنائے۔ یعنی تم لوگوں کے لیے اخلاق پیش کرو، اچھے رویے پیش کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، اور ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھو، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرو۔ مشورے میں یہی ہوتا ہے کہ رائے سب کی لی جاتی ہے، لیکن جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ قوم کی بھلائی اور شہر کی بھلائی، علاقے کی بھلائی سامنے رکھ کے کی جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے سب کا احترام کیا جائے اور سب کے احساسات اور جذبات کا خیال کیا جائے۔ کبھی تمہارے یہ کردار ہوا کرتے تھے کہ حمص کے بازار میں ایک جو ہے دکان پہ ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے پاس میں کوئی خریدار آیا، کہنے لگا فلاں چیز مجھے دے دو، تو وہ دکاندار کہنے لگا یہ چیز مجھ سے مت خریدو بلکہ سامنے والی دکان سے خریدو۔ تو اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، کرسچن ہوں، اس لیے تم مجھے چیز نہیں دیتے ہو۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ صبح میں نے بھی دکان کھولی ہے، صبح سامنے والے نے بھی دکان کھولی ہے، لیکن میری دکان پہ اتنے گراہک آ چکے ہیں کہ شام کو جو ہے میرے بچوں کے لیے انتظام ہو گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے والی دکان پر صبح سے کوئی گراہک نہیں آیا ہے، تو یہ چیز سامنے والی دکان سے خرید تاکہ جو ہے اس کے بچوں کے پیٹ میں بھی لقمہ جا سکے۔ کبھی یہ تمہارے اخلاق تھے، رویے تھے، پہچان تھی۔ اس لیے جو ہے آج بھی بہت سارے آپ جیسے اچھے لوگ آج بھی اسی دھرتی پہ موجود ہیں، لوگ جو ہے اتحاد اور اتفاق کے لیے بادرہ کی مثالیں دیتے ہیں، اور زیادہ مثالیں دیں، اس کے لیے آپ کو نمونہ بننا پڑے گا، اور جو ہے ہر موقع پر ایک ہو کر اس میں نہ مذہب دیکھا جائے، نہ قوم دیکھا جائے، اور نہ برادری دیکھی جائے۔ یہی تو جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑے یہیں سے تو شروعات ہوتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے آپ کو انسان سمجھے، سارے انسان جو ہے قرآن میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ساری مخلوق سے سب سے بیوٹیفل اور سب سے بیسٹ جو ہے وہ انسان ہے۔ تو انسان کے ناطے ہم سب برابر ہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، اپنے رویوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کریکٹر سے جو ہے اچھا پیغام دیں، اچھا میسج دیں، ایک دوسرے کے جو ہے مذاہب کا بھی خیال کریں، ایک دوسرے کے تہوار کا بھی خیال کریں، ایک دوسرے کے احساسات کا بھی خیال کریں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی نے فرمایا کہ جو ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون اللہ کے رسول؟ فرمایا جس کی حرکتوں سے اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلم نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے پڑوسیوں کا احترام کریں۔ پڑوسی چاہے گھر میں کے پاس ہے وہ بھی پڑوسی ہے، دکاندار کے پاس والا دکاندار پڑوسی ہے، اور بس میں ٹرین میں سفر کرتے ہوئے
جو ہمارے پاس بیٹھا ہے یہ بھی ہمارا پڑوسی ہے. کردار کو اپنائیں جیسے تمہارے پرکھوں نے، تمہارے اکابر اور اجداد نے. مولانا حسین احمد مدنی نے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے دیکھا ایک شخص جب جو ہے پیشاب کو فارغ کرنے کے لیے گیا تو سیکنڈوں میں واپس آ گیا. مولانا حسین احمد مدنی نے دیکھا کوئی تو بات ہے، یہ پیشاب کرنے گیا تھا لیکن اتنا جلدی سیکنڈوں میں کیوں آیا. مولانا حسین احمد مدنی اپنی سیٹ سے اٹھے اور جا کے بیت الخلا کو، اس ٹوائلٹ کو دیکھا تو وہ تو بہت گندا تھا جیسے عام ٹرینوں کا حال ہوتا ہے. تو پھر مولانا نے اپنے ہاتھ سے پانی ڈال کر اس کو صاف کیا اور پھر اس میں سیٹ کے پاس بیٹھنے والے اپنے بھائی کو یہ نہیں دیکھا کہ مسلم ہے یا نہیں، کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کون سے برادری سے تعلق رکھتا ہے، یہ نہیں دیکھا. مولانا حسین احمد مدنی نے آتے ہی فرمایا بھائی صاحب اب صاف ہے، جائیے آپ پیشاب سے فارغ ہو جائیے. یہ ہمارے اخلاق تھے، یہ ہمارے کردار تھے. آج بھی ایسے اخلاق کی ضرورت ہے. مت جو ہے سوشل میڈیا کے دھوکے میں آؤ. جو وائرس چھوڑے جاتے ہیں اپنی روٹی سیکنے کے چکر میں جو ہے لوگوں کو لڑا لیتے ہیں اور قوموں کے نام پہ، کبھی دھرم کے نام پہ، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی مسجد کے نام پہ، کبھی مندر کے نام پہ جو ہے، حالانکہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دھرم ہو، وہ نفرت کا پیغام نہیں دیتا. ہر دھرم کا ٹارگیٹ محبت ہے. ہر دھرم کا ٹارگیٹ دل توڑنا نہیں بلکہ دل جوڑنا ہے، انسانیت کو جیتنا ہے. اس سے بڑی چیز تو انسانیت ہے، وہ اصل روحانیت ہے. تو انسانیت، جب ہم انسان ہی نہیں بنیں گے تو دھرم تو بات کی بات ہے. پہلے انسان بن جائیں، آپس میں الفت، محبت، اخوت، بھائی چارہ، اخلاق، اچھے رویے، اچھے جذبات، پیشانی کشادہ مسکراہٹ کے ساتھ سارے بھائیوں سے ملا کریں اور لین دین کے اندر بھی ان چیزوں کو ملحوظ رکھا کریں. اسلام، بہت سارے مسلم بیٹے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلام نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ نماز روزے پہ زور نہیں دیا ہے، سب سے زیادہ اپنے معاملات پہ زور دیا، اپنے کریکٹر پہ زور دیا. تم صبح شام کیا کرتے ہو، تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرتے ہو، تمہارا لین دین کیسا ہے، تمہارا جو ہے کاروبار کیسا ہے، اس پہ زیادہ زور دیا ہے. مدرسوں میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے جب بندہ مولوی بنتا ہے سب سے اہم کتاب ہے، اس کا نام ہے ہدایہ. ہدایہ کے صرف ایک حصے میں نماز روزے کو بیان کیا گیا ہے، باقی 3 حصوں میں اسی بات پہ زور دیا گیا ہے کہ تم اپنے اخلاق صحیح کرو، تم اپنے معاملات صحیح کرو، تم اپنا لین دین صحیح کرو، تم اپنی تجارت کو صحیح کرو، اپنے کاروبار کو صحیح کرو، حرام سے بچو. اس پہ سب سے زیادہ جو ہے اسلام نے زور دیا ہے. ایک جو ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو نماز بہت پڑھتی ہے، تسبیح بھی بہت پھیرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے دکھی رہتے ہیں. نبی نے فرمایا جاؤ بتا دو وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی، وہ دوزخ میں جائے گی. کہا گیا ایک دوسری عورت ہے جو زیادہ نماز تو نہیں پڑھتی، زیادہ تسبیح تو نہیں پھیرتی، زیادہ صدقات اور خیرات تو نہیں کرتی، لیکن اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس کے رویے بڑے اچھے ہیں، اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، سارے انسان، سارے سماج والے اس سے خوش رہتے ہیں. نبی نے فرمایا جاؤ ابھی بتا دو اس عورت کو وہ عورت جنت میں جائے گی. اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جو ہے معاملات کتنے اہم ہیں، لین دین کتنا اہم ہے. تو مشورے سے کام کیا جائے گا تو مشورے میں خیر ہوتی ہے. فتنے سے بچنا ہے تو ہر کام کو مشورے سے کیا کرو، ورنہ جو کام مشورے کے بغیر ہوتا ہے اس میں خیر نہیں ہوتی. پھر لوگ اس پہ انگلیاں رکھتے ہیں. اگر سارے سماج والے مل کر، سارے مذاہب والے مل کر کوئی بھی کام مشورے سے کریں گے تو پھر جو ہے اس میں خیر ہی خیر ہوگی، پھر اس میں بھلائی ہوگی. اس لیے ہم ان ساری باتوں پہ عمل کریں، اتحاد اتفاق کی ایک زندہ مثال قائم کریں. لوگ مثال دیں کہ جو ہے ایکتا دیکھنی ہو تو بھادرہ چلے جاؤ، محبت دیکھنی ہو تو بھادرہ چلے جاؤ. لوگ مثالیں دیں. راحت اندوری نے کہا تھا نا کہ خوشبو کا بیپار کرو، پھول بیچو،
खुशबू का व्यापार करो, यानी मोहब्बत को आम करो। और मोहब्बत अगर जुर्म है तो ये जुर्म एक बार नहीं 100 बार करो। यानी मोहब्बत को आम करो, उल्फत को आम करो, इंसानियत को आम करो, अखलाक को अपनाओ, रवैये सही करो, लेन देन सही करो। अगर हमारे अखलाक सही नहीं है, लेन देन सही नहीं है, और सिर्फ हम अपने आप को मजहबी ठेकेदार समझ के सिर्फ सजदे में सर रख लें और सिर्फ तस्बीह फेरते रहें, तो हम तो अपने आप को चाहे कितना ही बुजुर्ग समझ लें, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में ये वाज़ेह पैगाम मिलता है कि ऐसी नमाजें उसके मुंह पे मार दी जाएगी, ऐसे रोज़े उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे जिसके अखलाक सही नहीं होंगे, जिसके मामलात सही नहीं होंगे। इसलिए हम इन बातों पे अमल करें और सारे लोगों का एहतराम करें, इंसानियत के नाते, भाईचारे के नाते, मोहब्बत और उल्फत के लिए हमारा भी इसमें फ़ायदा होगा। और हम सब के लिए, क्योंकि इंसान जिस मुआशरे और जिस सोसाइटी में रहता है, सबसे पहले इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सुकून की ज़रूरत है, वो राहत की ज़रूरत है, वो उल्फत व मोहब्बत की ज़रूरत है। और इंसान सुकून का मुतलाशी है, सुकून की तलाश में है, चाहे ज़ुबान पे कहे या न कहे, लेकिन इसके अमल से आप देखोगे जब ये गद्दा खरीदने जाता है तो उसकी नरमी को देखता है ताकि सुकून मिले, जब गाड़ी में सीट लगाता है तो उसकी नरमी को देखता है कि मुझे सुकून मिले, बैठक में एसी लगाता है मुझे सुकून मिले। तो सुकून उस वक्त मिलेगा जब हम अच्छाई के काम करेंगे, भलाई के काम करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे का एहतराम करेंगे, जिससे ऊपर वाला राजी होगा और सुकून फिर वो हमारे दिलो दिमाग में डालेगा। वरना उलझनें बढ़ जाएंगी और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसलिए हम सब की ज़रूरत है कि इन बातों पे हम अमल करें। अल्लाह मुझे भी और आप तमाम को भी अमल की तौफीक अता फरमाए।